22 रजब को ना इमाम जाफ़र सादिक के वफ़ात का दिन है ना पैदाइश का दिन है। फिर इस दिन खुसूसियत के साथ एहतमाम के साथ कोंडा की नियाज़ क्यों की जाती? दर हकीकत ये शिया लोगों की ईजाद है, सुन्नी की नहीं। अगरचे बहुत सारे सुन्नी करते हैं, करना नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, कर सकते हैं। 22 रजब को भी कर सकते हैं, मैंने बताया ना। ईसाल सबाब नियाज पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने शिया लोगों की ये ईजाद है। शिया ने क्या किया कि शिया लोग हज़रत मीर मुआविया से बहुत दुश्मनी रखते हैं ना, तो हज़रत मीर मुआविया की विसाल, उनकी वफ़ात की खुशी में ये लोग शिया लोग 22 रजब को कोंडे की नियाज करके ईद की तरह एहतमाम करते हैं। ईद की तरह। ईद कैसे मनाते हैं? सेवइयाँ वगैरह पका करके। और आपको मिसाल देखना है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ईदगाह मैंने आसारवा बेरीज है ना, ईदगाह में सुन्नी मुसलमान सब रहते हैं, कोई शिया नहीं है। यानी सुन्नियों में इतना घुस गए हैं, आप जा करके 22 रजब को देख लेना किस तरह मुसलमान कोंडे की नियाज करके ईद मनाते हैं। नमाज नहीं पढ़ने का, फजर की फिक्र नहीं है, फातिहा कराने के लिए दरवाजे पर खड़े इमाम साहब को बुला के लाए। फजर नहीं पढ़ना उनको, सुबह सुबह फातिहा हो जाना चाहिए। ईद की तरह एहतमाम करते हैं। तो शिया लोग भी यही करते हैं। आप किसी भी शिया के इलाके में जाकर के, जो मैं कह रहा हूँ ना, 22 रजब को आप जाकर के देख लीजिएगा, वो ईद मनाते कि नहीं। क्यों मनाते हैं भाई? इमाम जाफ़र सादिक का विसाल नहीं तो क्यों फातिहा करते हैं? खुसूस हज़रत मीर मुआविया के बुग़्ज़ में करते हैं, उनकी वफ़ात की खुशी में करते हैं। और सुन्नी बेचारे हमारे पढ़ते लिखते तो है नहीं, आपको पता है। इनको बुज़ुर्गों से अक़ीदत है, क्या सही है क्या गलत है, इनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, जाहिल कौम है। बस खाली अक़ीदत है, हमको डायरेक्ट जन्नत में जाना है, अमल करना ना पड़े, नमाज करना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े, और कोई रोज़ा नमाज नहीं, डायरेक्ट बुज़ुर्गों को दामन थाम करके जन्नत में। इतना आसान जन्नत नहीं मिलती है प्यारे, वरना सहाबे कराम ने तो हुजूर का दामन थामा था, समझ रहे ना। लेकिन उनके अमाल देख ले। तो सुन्नी बेचारे क्या करते हैं? बस इसी में उनको करना है, नमाज रोज़ा नहीं करना है, फातिहा करा कर बुज़ुर्गों से निस्बत कर पकड़ के उठा कर जन्नत में फेंक दे। ऐसे आसान काम नहीं, धोखा है। जन्नत में जाने के लिए सहाबा से पूछो, रात रात भर अल्लाह की खशियत में रोते रहे, जबकि उनको गारंटी थी, सरकार ने गारंटी दी थी। आसान नहीं जन्नत में जाना, धोखा है शैतान का। तो अब जो है ना, ये शिया लोगों की बदमाशी है, इन्होंने ऐसा किया। शिया लोगों का बहुत सारा तरीका, क्या बहुत सारे तरीके जो सुन्नियों में उन्होंने फैला दिए प्यारे। मैं आपको गिनाना चाहूँ तो गिना सकता हूँ। जो आज सुन्नियों में बहुत सारे तरीके हैं ना, खासकर मज़ारात पे आप देख लें, मज़ारात पे दुनिया भर की चादरें चढ़ाना, जो चादर पे चादर चढ़ रही है हज़ारों हज़ार, ये सुन्नी का तरीका नहीं है, ये शिया ने दिया है। मज़ारात पे जो फोड़ते हैं ना खट खट बुज़ुर्गों की बारगाह में, ये क्या कहते नारियल, ये अपना तरीका नहीं सुन्नियों का। ये जो औरतें जाकर के मन्नतें मानती हैं और धागे बांधती हैं और क्या कुछ करती है ना, ये सुन्नियों का तरीका नहीं, ये सब शिया का तरीका है। शिया लोगों का रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से नहीं है, उनका सारा रिश्ता उनके मज़ार से है। उनको कुछ मांगना होगा तो अल्लाह की बारगाह में कुछ दे नहीं करना, उनको सिर्फ सब कुछ उनका हल जो होता है वो मज़ार से होता है, वहीं से करते। और वही तरीका शिया लोगों ने सुन्नियों को दे दिया है। बहुत सारा तरीका है प्यारे, शिया लोगों का बहुत तरीका है। अब इसकी एक मिसाल ताज़ा ताज़ा बता दूँ आपको, हैरत होगी। ये रजब का महीना चल रहा है ना, 13 रजब अभी आपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर खूब देखा होगा, विलादत मुबारक मौलाए कायनात, देखा? अच्छा सुन्नी मैंने बता ना, पढ़ते हैं नहीं बेचारे, इनको पता होता नहीं है, बस इन्होंने भी फेंकना शुरू कर दिया वो क्या व्हाट्सएप पर और उस पर, विलादत मुबारक मौलाए कायनात। इसकी हकीकत बताऊँ, मैंने किताब पढ़ा, तहकीक करी इस पर, मुझे भी नहीं पता था। हमने पहली बार सुना कि 13 रजब को मौलाए कायनात की विलादत है, तहकीक करी और हमारे पास सबूत मौजूद है। 13 हज़रत मौलाए कायनात की विलादत जानते हो, हुजूर की पैदाइश के 30 साल बाद हुई। और हज़रत मौलाए कायनात की विलादत जो है ना, शिया की किताब का हवाला पेश कर रहा हूँ मैं। शिया लोगों ने अपनी किताब में ये खुद लिखा इकरार किया है कि चूँकि वो दौर जो था ना, वो जाहिलियत का दौर था। उस दौर में तारीख वगैरह लिखने का, याद करने का कोई रिवाज ना था, जिस तरह आज है ना डेट ऑफ बर्थ लिख करके रखते हैं। उस दौर में, जाहिलियत के दौर में पढ़े लिखे नहीं थे लोग, और तारीख वगैरह पैदाइश की नोट करने का कोई रिवाज ना था। मौलाए कायनात किस तारीख में पैदा हुए किसी को नहीं पता है, न अहले सुन्नत की किताबों में है। जो मैं बड़ी किताबों की बात करता हूँ, जो मुस्तनद, बाकी तो जो गैर मुस्तनद उनकी बात नहीं करता, मुस्तनद
نہ اہل سنت کی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا والا، گارنٹی ہے میری. یعنی ہماری تاریخ جہاں سے چلتی ہے، تاریخ تبری، ابن سعد وغیرہ جو واقدی وغیرہ جنہوں نے تاریخ لکھی اسلام کی، جو معانے جاتے ہیں، مستند معتبر ہستیاں ہیں مورخین میں، جن کی تاریخ لائق اعتبار ہوتی ہے، اس تاریخ میں کہیں بھی مولا کائنات کی یہ لکھا ہے کہ حضور کی پیدائش کی 30 برس کے بعد ہوئی. کس دن ہوا، کس تاریخ میں، کہیں نہیں لکھا ہے. اب شیعہ لوگوں کو کیا کرنا، کوئی نہ کوئی چیز نئے پیدا کرنا ہے. ان کی کتابوں کا حوالہ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو. شیعہ لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، ان کے بڑے بڑے عالم جمع ہوئے، پتہ لگا ہے کیا حضرت علی کی پیدائش کب ہے، تو سب خاموش. شیعہ لوگوں کی تاریخ خاموش ہے، ان کی جو تاریخ کی کتابیں اس میں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یار کوئی پیدائش کی تاریخ تو معلوم نہیں ہوئی، اتفاق کر کے چلو کوئی مقرر کر لیتے ہیں. اب ہم کو تو یوم ولاد منانا ہے، حضرت علی کا ولادت کا جشن منانا ہے، تو کوئی نہ کوئی تاریخ فکس ہوگی، آگے اس کو لکھ دیں گے، رائج کر دیں گے، رائج ہو جائے گی، آگے نسلیں جانیں گے کہ 13 رجب کو ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات دیکھی، بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، یہ ان کی کتاب کی بات پیش کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ فکس کی کہ 13 رجب کو حضرت علی کی ولادت ہے. اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا. کہا کہ کوئی ولادت کی تاریخ پتہ ہی نہیں کسی کو، تو انہوں نے بنا لیا کہ 13 رجب کو ہے. اس تاریخ سے پھر آگے سلسلہ شروع کر دیا، اور آج تک 13 رجب کو یہ مشہور ہو گیا ہے. تو یہ جو 13 رجب مولا کائنات کی ولادت کا وقت، یہ بھی جو ہے نا شیعہ لوگوں کی من گھڑت روایت ہے. دیکھو ہم تو بزرگوں کا میلاد، پیدائش، وفات سارے زندگی مناتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دن خاص کر کے منائیں تو یہ ہمارا منانا ہوگا نا. مولا کائنات کا ذکر ہم سارے سال کرتے ہیں پیارے، سارا سال. لیکن میں نے بتایا کہ شیعہ کس طریقے سے سنیوں میں گھس کر کے اپنا مشن، اپنا طریقہ، اپنی تبلیغ جو ہے نا سنیوں میں دے دیتے ہیں. آج بہت سارے سنی بس 13 رجب یوم ولاد مبارک جو ہے نا مولا کائنات نہیں ہے 13 رجب کو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں 13 رجب کو. ہاں مولا کائنات کا ذکر کریں گے، لیکن کیا ہم شیعہ ہیں؟ ان کے مطابق کریں گے کیا؟ ان کی مشابہت کریں گے؟ ان کی مشابہت تو نہیں کریں گے نا، ذکر کریں گے، لیکن شیعہ لوگوں کی مشابہت. اور ان کی تو من گھڑنت ہے یار، ان کا تو پورا دین من گھڑنت ہے. شیعہ لوگوں کا پورا مذہب، یہ کبھی بھی اپنا مذہب خدا کی قسم قرآن و حدیث سے ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں. پہلی بات ان کے یہاں قرآن ہی ادھورا ہے، 40 پارہ 10 پارہ غائب ہے، 30 پارہ موجود ہے. تو قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو اور کس پر ایمان ہوگا؟ جبکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا. جو کہے کہ قرآن کا کچھ غائب ہو گیا، بندہ مرتد ہو جائے گا، اللہ کے وعدے کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اللہ کے قول کو. ان کا یہ مذہب ہے. ہمارے سنی بیچارے پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، ان کو خالی کھانا چاہیے، اچھا اچھا نیاز چاہیے، نظر و نیاز، اسی میں خوش ہیں. بہت حال خراب ہے یار. میں نے بتایا اسی طرح کنڈا کی جو نیاز ہے، اب میں اس کی بات ختم کرتا ہوں. کنڈا کی نیاز، یہ بات آپ یاد رکھیں. میں کیوں بتا رہا ہوں پیارے؟ بہت فتنے ہو رہے ہیں، بہت فتنے. کئی سنی ہمارے نوجوان وہ شیعہ لوگوں کے بہکانے میں آ کر کے شیعہ بن گئے ہیں، صحابہ کے گستاخ بن گئے. میرے عزیزوں یہ جملہ یاد رکھنا، ہرگز حضور کے صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت. اور سارا دین جو ہم کو ملا آج نا، ہم اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، یہ میرے آقا کے صحابہ کی خیرات ہے، یاد رکھنا. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اہل بیت کرام کی. سمجھ رہے نا؟ کسی صحابی کی گستاخی اگر آپ سے سرزد ہوئی یا آپ کے ذہن میں بدگمانی آئی تو سمجھ لینا کہ ہم بے ایمان ہو گئے. اپنے آپ کو جنت مت سمجھنا، سمجھ لینا کہ ہم بہکانے میں آ گئے. اہل سنت سے زیادہ خدا کی قسم اہل بیت سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ دعویٰ ہے. تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت میں کوڑے کھائے ہیں، ساری زندگی جیل میں گزار دیا، زہر پیا ہے، زہر زبردستی پلایا گیا. کیوں؟ اہل بیت کی محبت میں. اہل بیت کی محبت جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اہل سنت کے. شیعہ تو بھاگ جاتے ہیں، دیکھا نہیں کربلا میں سب شیعہ تھے، بھاگ گئے. کوفہ میں دیکھا مولا کائنات پر حملہ ہوا جب نا، سارے کوفی بھاگ گئے. یہ سب محبان اہل بیت تھے، شیعان علی تھے. تو کے بعد بدعہد قوم ہے. تو ان کے چکر میں مت آنا کبھی، یاد رکھنا. کوئی بھی شوشہ یہ چھوڑے نا تو اپنے ذہن میں بیٹھانے پہلے کسی اہل سنت کے مستند عالم سے پوچھ لینا. اور زیادہ وارشہ پر گھمایا مت کرو الٹا سیدھا. کوئی پوسٹ دینی آئے تو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دو گے، وہ غلط رہی تو آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. بہت
ہمارے مسلمان بہت فاسٹ ہے نا اس معاملے میں، کوئی بھی آیا پڑا بگاؤ آگے فارورڈ کرو. ارے تم جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہو یار، غلط چیز فارورڈ کر دیا اور کسی کے ذہن میں گندا عقیدہ بیٹھ گیا، اس کا عقیدہ بگڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم ہوگے. تم خود جہنم میں جاؤ گے، اس کو بھی لے کر کے جاؤ گے، تو کیا حال ہوگا بتاؤ تو صحیح. تو اب وہ 22 رجب کو کونڈا کرنا چاہیے یعنی اس پر آ جائے. بات ختم کر دیتا ہوں. یہ چونکہ موقع ہے نا، اس لیے میں نے کہا بتا کر کے معلومات دے دیں آپ کو، بس صرف آپ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بس. اور ہماری ہمت نہیں پڑے بولنے کی، یاد رکھنا میں صرف اپنا ایمان تاکہ آپ کو معلومات رہے. اب آپ 22 رجب کے کونڈے کی حقیقت تو سمجھ گئے نا، یہ ہوتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت کو کیا 22 رجب کا کونڈا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کونڈا کرنا کیا ہے، یہ بھی ایک نیاز ہے، فاتحہ ہے. اس میں جو خرافات گڑھا ہے نا شیعہ لوگوں نے، کیا کہ مٹی کے برتن میں کھائے، جہاں پکا ہے اندر بیٹھ کر کھائے، باہر نہ لے جائے، کسی کو بانٹے نہ باہر، انہیں کو بلا کر کے چپے سے کھائے، کسی کو دکھائے نہیں. یہ سب شیعہ لوگوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، یہ غلط ہے. ارے یار تاجدار کائنات امام الانبیاء کی فاتحہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو آپ عید میلاد پر؟ اس کو پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہو لنگر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق کی فاتحہ کرو تو وہاں چولہے میں بیٹھ کر کے کھائیں گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ زیارت والا طریقہ. تو یہ کس کی خرافات ہے؟ شیعہ لوگوں کی. شیعہ میں نے بتایا نا، شیعہ لوگ ڈر کے مارے جب حضرت چونکہ امیر معاویہ کے بغض میں کونڈا کرتے تھے، تو اب ڈر کے مارے تاکہ سنی جان جائیں گے نا، تو اندر لوگوں کو بلا کر کھلاتے تھے، بلا کر کے کہ سنی کی جان نہ جائیں تو پھر ہم کو مارے نہیں. تو اس طرح آج تک وہ روایت چلی آ رہی ہے ان کی. تو یہ سب خرافات ہے. جس طرح عام نیاز ہے نا، اسی طرح کونڈا کی بھی نیاز ہے. اور کونڈا پہ کھیر پوری ضروری نہیں ہے، نہ وہ مٹی کا برتن ضروری ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ کے حبیب کی نیاز پکا رہے ہیں ان کے نام اشارے ثواب کے لیے، تو جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، امام جعفر صادق تو ان کے نواسے ہیں یار، ان میں بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کو اللہ نے دیا نیاز کرے، ثواب ملتا ہے، مستحب ہے، فیض ملتا ہے. بزرگوں کو توجہ ضرور کرے. 22 رجب کو اگر آپ نیاز کر سکتے ہیں، ویسے تو میں نے بتایا کہ 15 کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ 22 کو کر رہے ہیں تو منع نہیں ہے، کبھی بھی آپ پورے سال کر سکتے ہیں. لیکن ایک کام آپ یہ کرنا تاکہ شیعہ لوگوں سے مشابہت نہ ہو. اگر آپ 22 رجب کو کریں نا نیاز کونڈے کی، تو اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ساتھ ساتھ حضور کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایثار ثواب میں ضرور شامل کریں، تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت کی کونڈے کی نیاز ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضرور کر لیں تاکہ پتہ کیا چلے کہ یہ اہل اور امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے. حضرت امام جعفر صادق صحابی نہیں، امیر معاویہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے اس صحابیت میں، کیونکہ صحابی کے درجے کے برابر غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے. تو آپ اگر 22 تاریخ کو کریں تو کوئی حرجہ نہیں، لیکن آپ کو یہ تاکید ہے کہ شیعہ لوگوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 22 رجب کو آپ امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ کا ضرور ان دونوں کے نام فاتحہ کریں، بزرگوں کے نام، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل سنت کے نیاز ہے، اور اہل سنت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور امام جعفر صادق سے بھی محبت کرتے ہیں.